ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144، اس کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ پڑھیں گے، اور اس کی اگلی آیت نمبر 145، یہ بھی لمبی آیت ہے، اس کا بھی کچھ حصہ باقی رہ جائے گا۔ ان آیات میں تحویل قبلہ کا مضمون چل رہا ہے، اور اسی پہ انشاءاللہ بات آگے بڑھائیں گے۔ حسب معمول پہلے چند باتیں آیات کو سمجھنے کے لیے، فہم حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے وہ ہم ضرور کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان آیات پہ گرامر کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144 اور 145 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت کا جو حصہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا، اور پھر حکم فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اب تم اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف کر کے نماز پڑھا کرو۔ اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں ہے کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں۔ ناظرین اکرام، آپ نے ان آیات کا ترجمہ سنا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، تحویل قبلہ کا مضمون چل رہا ہے، اور اللہ پاک نے فرما دیا تھا کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم بڑا سخت ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ کی ہدایت پر قائم ہیں۔ یہود و نصارہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر قائم نہیں ہیں، مگر انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ حق ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو حکم آ رہا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، مگر وہ انکار کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ خواہ کوئی بھی نشانی ان کے پاس لے کر آئیں، یہ آپ کے قبلہ کی تعمیل کرنے والے بالکل نہیں ہیں۔ اور ان میں سے جو آپس میں دو گروہ ہیں، یہود اور نصارہ، یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کی پابندی نہیں کرتے، اور یہ ان کی بات نہیں مانتے۔ ان آیات میں دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے پہلے جو قبلہ مقرر کیا وہ بیت المقدس کی طرف قبلہ اول اللہ پاک نے خود مقرر کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں کہ اس قبلہ سے پھر جائیں۔ اصل میں مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہر بات کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ شروع میں جب حکم ہوا کہ منہ ادھر کر لو تو ادھر ہو گئے، اب جب حکم ہوا کہ اب منہ ادھر پھیر لو تو یہ لوگ ادھر منہ پھیر گئے۔ یہ ہیں اصل میں مسلمان۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
یہ جو دو گروہ ہیں یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کو فالو نہیں کرتے اور یہ تمہاری بات بھی نہیں مانیں گے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں جو گروہ جس بات پہ قائم ہے وہ کبھی کسی کی بات دوسرے کی نہیں مانتا، سوائے وہ لوگ جنہیں یہ یقین ہو کہ یہ احکام اللہ کی طرف سے ہیں۔ وہ اپنی ساری پچھلی جتنے بھی ان کی غلط عقائد ہوتے ہیں ان کو وہ بدل دیتے ہیں اور اللہ کے دین پر قائم ہو جاتے ہیں۔ ان آیات کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کرنے والا ہے۔ ہم نے ان آیات سے پہلے بھی دیکھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ دیکھے کون اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر حکم میں آزمائش ہوتی ہے۔ اب یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اس آزمائش پہ کس طرح پورے اترتے ہیں، اور وہ کیسے پورے اتریں گے تبھی ہوگا کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی سمجھ آئے گی، ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ یہ کوشش اس چھوٹے سے پلیٹ فارم پہ چل رہی ہے کہ ہم خود بھی اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں اور لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو خود سیکھیں، اپنی آخرت خود سنواریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کام پہ لگائیں۔ اب ہم چلتے ہیں ان آیات کی گرامر کی تفصیل کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، یہ لوگ جنہیں واو اس میں عاطفہ اور ان حروف ناصبہ میں سے ہے، الذین موصولہ ہے، اوت الکتابہ کتاب دی گئی، اوتو فعل مجہول ہے اور آگے الکتابہ مفعول بہی ہے اوتو کا۔ اوتو الکتابہ، مادہ اوتو کا حمزہ تا یا باب اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ آتا، مضارع کا پہلا صیغہ یوتی، آتا یوتی، اسلمہ یسلمو کے وزن پہ۔ مادہ میں دو حروف حمزہ اور یا دونوں حروف علت میں سے ہیں تو تعلیل کا عمل ہوا، آتا یوتی بنا۔ آتاؤ کدھر ہے؟ اسلمو کے وزن پہ ہے۔ انہوں نے دیا، ماضی جمع غائب مذکر، اوتو انہیں دیا گیا یا وہ دیے گئے، ماضی جمع غائب مجہول۔ الکتابہ مفعول بہی ہے اوتو کا۔ مجہول کیا ہے؟ یہ کئی بار آپ نے دیکھا، ایک فاعل معلوم ہوتا ہے اور ایک فاعل مجہول ہوتا ہے۔ فعلا اس نے کیا، فعلا اس کے اوپر کیا گیا، تو فعلا مجہول بنا اور یفعلو سے یفعلو مجہول بنا۔ آتاؤ انہوں نے دیا، اور جب یہ مجہول بنا تو اوتو ہوا، انہیں دیا گیا، فعلو کے وزن پہ۔ فعلا واحد اور فعلو جمع اور فعلو کے وزن پہ اوتو۔ لیعلمون ضرور جانتے ہیں، لام تاکید اور یعلمون فعل ہے۔ لیعلمون، یعلمون کا مادہ عین لام میم باب ہے، سمیع ماضی کا پہلا صیغہ عالمہ، مضارع کا پہلا صیغہ یعلمو، سمیع یسمعو، عالمہ یعلمو۔ یعلمون کدھر ہے؟ یسمعون کے وزن پہ ہے، مضارع جمع غائب مذکر، اور لام اس پہ تاکید کے طور پر آیا، یعنی معنی میں زور دینے کے لیے کہ وہ خوب جانتے ہیں۔ انہ الحق من ربہم، کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ انہ حروف ناصبہ میں سے ہے، اور انہ الحق کو، الحق کو یہ خبر ہے، من رب مرکب جاری اور ربہم مرکب اضافی۔
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ غافل نہیں ہے. واو عطفہ ما نافیہ اللہ فاعل ہے اور بغافل مرکب جاری ہے. اما یعملون وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، جو کچھ وہ کر رہے ہیں تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں ہے کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں. اما یعملون اللہ جانتا ہے اسے جو وہ کرتے ہیں. ان اور ما بنا اما مرکب جاری، ان حروف جارہ میں سے ہے. یعملون یہ فعل ہے. یعلمون ابھی ہم نے پڑھا، یہ یعلمون یسمعون کے وزن پہ ہے. اللہ جانتا ہے وہ جو کرتے ہیں. ولا ان آتیتا اور اگر تم لاؤ، واو عاطفہ ہے، لام تاکیدن اور ان شرط کے طور پر آیا ہے. ان شرطیہ آتیتا یہ فعل ہے. آتیتا مادہ حمزہ تا یا باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ آتا مضارع یاتی. ضربہ یضربو آتا یاتی. آتیتا کدھر ہے؟ ضربتا کے وزن پہ. فعل ماضی واحد حاضر، تم آئے. لئن آتیتا اس کے بعد آگے بی کا صلہ آ رہا ہے تو اس میں بنے گا اگر تم لاؤ. لئن آتیتا آگے بی کا صلہ جب آئے گا تو تم آئے کے بجائے تم لے کر آئے، یہ معنی بن جائے گا. الذین اوتوا الکتاب یعنی اگر تم لاؤ ان اہل کتاب کے پاس. الذین موصولہ جمع کے لیے، اوتو فعل ہے، الکتابہ مفعول بہ ہے. اوتو ہم نے پہلے بھی پڑھا، یہ مجہول ہے اور فعل مجہول کی تفصیل پہلے بھی دیکھی ہم نے. آتو انہوں نے دیا، اوتو انہیں دیا گیا. الکتابہ اس کا مفعول بہ ہے اوتو کا. بکل آیتن یہ دیکھیں بی یہاں پہ آیا آتیتا کے ساتھ آگے صلہ، تم لے کر آئے. بکل آیتن کوئی نشانی، اور لائن شرط لگ گئی اگر تم ان کے پاس لے کر آؤ کوئی نشانی. بکل مرکب جاری ہے اور کل آیتن یہ مرکب اضافی ہے. ما تابعو قبلتک پھر بھی تمہارے قبلہ کی پیروی نہیں کرنے والے. ما نافیہ تابعو فعل ہے اور اس کے معنی میں فاعل بھی، یعنی تابعو کرنے والے، اتباع کرنے والے، یہ فاعل بھی ہیں. اور قبلتا یہ مفعول بہ ہے اور قبلتک کا مرکب اضافی بنتا ہے. وما انت بتابع قبلتہم وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلہ کی پیروی کرو اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں. وما انت اور نہیں ہو تم، واو عطفہ ما نافیہ، انت ضمیر واحد حاضر کے لیے، بتابع قبلتہم ان کے قبلہ کی اتباع کرنے والے. بتابع مرکب جاری ہے، قبلتہم مرکب اضافی ہے. وما بعضهم اور نہیں ہے کوئی گروہ، واو عطفہ ما نافیہ، بعضهم مرکب اضافی، بعضو اور ہم ان کا گروہ، کوئی گروہ ان میں سے ایک، بعضهم تو یہ مرکب اضافی بنا. بتابع قبلۃ بعض دوسرے گروہ کے قبلہ کی اتباع کرنے والا. بتابع بی حروف جارہ میں سے ہے اور تابع مل کر بنا مرکب جاری. قبلۃ مفعول بہ ہے اور قبلۃ بعض مرکب اضافی ہے. الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر
144 اور 145 کا کچھ حصہ ہم نے کور کیا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ اکرام کی زندگی سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور پھر آخر میں ہم اپنے آپ کو اس دین کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔